السلام علیکم۔ پروگرام عوام اور قانون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان ہامون رشید۔ ناظرین، عدل اور انصاف ضمانت ہوتے ہیں معاشرے کے اندر امن کی، اور جب ہم کسی معاشرے کو آئیڈیل صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم جا کر جن چیزوں کو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر امن کتنا ہے، اور امن کے پیچھے سبب ہوتا ہے وہ عدل اور انصاف جو ہر ایک کو ملتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں جس سوسائٹی کا ہم شکار ہیں، جس مسائل کا ہم شکار ہیں، جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ وطن عزیز میں عام یہ تاثر ہے کہ ہمارے ہاں نہ تو انصاف مفت ملتا ہے، نہ تو فوری طور پہ انصاف ملتا ہے۔ اگر کوئی جاگیردار کوئی قتل کرتا ہے تو وہ تو ایک بڑا وکیل ہائر کر لے گا، اور اس کے مقابلے میں جو مقتول کی فیملی ہے اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بڑا وکیل نہیں کر سکیں گی، اور ایک مقدمے میں اتنے سال گزر جاتے ہیں کہ شاید نسلیں بھی جو ہیں وہ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ سول ٹرائلز کی بات کریں، آپ کرمنل ٹرائلز کی بات کریں تو آپ سوچنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو نظام عدل پاکستان میں ہے، اس نظام عدل کو ہم کیا فائن جوڈیشل سسٹم کہہ سکتے ہیں؟ میرے پاس کچھ سٹیٹسٹکس میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مگر میں پہلے آپ سے تعارف کرا دوں جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر قانون دان جناب فاروق اوان، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں، اور آپ کے تعارف میں بہت کچھ آتا ہے، مگر یہی کافی ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے اور آپ نے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا۔ آپ ٹاپک بڑا سینسٹیو ہے جس پہ ہمیں آپ کی ایکسپرٹیز چاہیے تھی۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب چودھری آصف رحمان صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور آپ جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں اسلام آباد کورٹ کے، اسلام آباد بار کے۔ جب ہم اسٹیٹسٹک پہ دیکھتے ہیں، اسٹیٹسٹکس 2016 تک کے ہیں جو مقدمات ابھی تک مختلف کورٹس کے اندر موجود ہیں، اس میں مائنس پلس ہو سکتا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں، احتیاطاً میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ مائنس پلس ہو سکتا ہے۔ جو زیر سماعت کیسز ہیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئے ہیں وہ تقریباً 31,000 کے قریب ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ میں تقریباً 650 کے قریب ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں 1,54,600 کے لگ بھگ کیسز جو ہیں ابھی پینڈنگ ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ میں تقریباً 85,000، پشاور ہائی کورٹ میں تقریباً 31,000، بلوچستان ہائی کورٹ میں 6,200 کے قریب جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں پر 13,500 کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں، اور جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں پورے پاکستان میں ان میں تقریباً کوئی 16,25,000 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں۔ سو جب آپ لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، 2 ملین سے زیادہ مقدمات اس طرح بن جاتے ہیں جو مختلف کورٹس کے اندر پینڈنگ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جب سزائے موت پانے والے جو قیدی ہیں جو تقریباً 20 سال سے مختلف کورٹ سے ان کو سزائے موت ہوئی، اور پھر فائنلی جس کو میں واجب کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں جن کو دے دی گئی ہے، تقریباً 8,000 کے قریب وہ لوگ بھی پچھلے 20 سالوں سے موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں اپنی سزائے موت کے لیے۔ سو یہ تو آپ کو ایک میں نے چھوٹا سا بریف بتا دیا ہے کہ مقدمات ہمارے جو کورٹس کے اندر موجود ہیں، تو سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ 20 لاکھ جب مقدمے زیر التوا ہیں تو از اٹ اے فائن جوڈیشل سسٹم جو اتنے برسوں سے ہیں؟ یہ میرا آپ سے پہلا سوال ہے۔ آپ سپریم کورٹ کے ساتھ ایسا آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے، جتنے بھی اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرلز اور ایڈیشنل اٹارنی جنرلز، ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے، بڑے قریب سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سو دس از اے ویری ریلیونٹ کوسچن ٹو یو کہ فائن جوڈیشل سسٹم ہے کیا پاکستان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم فائن تو آپ نہیں کہہ سکتے، سچی بات یہ ہے، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، مداخلت ہے، اور مداخلت بھی ہے، کسی حد تک نااہلی بھی ہے، غفلت بھی ہے، اور احساس ذمہ داری میں کمی بھی ہے۔ احساس ذمہ داری میں کمی بھی ہے، کس کے بحاث پہ؟ بہت سارے محکمے ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، بہت سارے ادارے اس کے ساتھ ہیں جو جوڈیشل سسٹم۔ دیکھیے 2 طرح کے مقدمات، ایک وہ ہیں جنہیں کرمنل کیسز کہتے ہیں، فوجداری مقدمات، اور ایک وہ ہیں دیوانی، اس میں آپ سارے لے لیجئے، فیملی بھی لے لیجئے، ٹیکس کے بھی لے لیجئے، اس میں آپ ریونیو کے بھی لے لیجئے، وہ سارا اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اور ایک جو کرمنل کورٹس ہیں ان کا جو ایشو ہے اس کو ایک سائڈ پہ، چونکہ آپ نے بڑا فوکس کیا ہے اور بڑی جو خاص طور پہ سزائے موت 20 سال سے لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو فوجداری نظام عدل ہے اس میں تو سچی بات یہ ہے کہ بحیثیت قانون دان، قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے میں بڑا مشکور ہوں 125 سال پہلے جن لوگوں نے ہمیں کوئی ضابطہ فوجداری اس وقت بنا کے دے دیا تھا، اور اس وقت تعزیرات ہند جو اب تعزیرات پاکستان ہے، اور اس وقت کا جو ایویڈنس ایکٹ تھا جس کو ہم نے 1984 میں صرف قانون شہادت کا نام دیا، اور اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں ہمیں دے کے گئے، اس میں ہم 125 سال گزرنے کے باوجود، اور کچھ جگہوں پہ 150 سال بھی ہو گئے، ہم اس میں کوئی بہتری نہیں لا سکے۔ ہم نے اگر کوئی چیز نئی دی ہے تو اس نوعیت کی ہے کہ ہر تیسرے دن، ہر چوتھے دن اس میں مزید امینڈمنٹ کرنے کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر وہ جو 125 سال پہلے جو کچھ ہمیں دیا گیا جو سسٹم، جس طرح سے 125 سال پہلے یا 100 سال پہلے جو ریلوے لائنیں دی گئی ہم ان کو اکھاڑ رہے ہیں، جو جہاں پہ جو ڈاک خانے دیے گئے، جو نہر بنا کے دی گئی، اب ہم اس کو بند کر رہے ہیں۔
تو اگر آپ 125 سال پہ لے گئے ہیں، میں آپ کی بات کاٹنے کی ضرورت نہیں کر سکتا، مگر آپ کی بات میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس فوکس ہو سکیں کہ 1860 میں جب وہ کہانی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، 1935 پہ آ کر مکمل طور پہ ہم پہ عائد ہو جاتی ہے، مگر وہ قوانین تو غلام قوم کو غلام رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے نا، ایم آئی رائٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آدھی صداقت ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، اور آدھا جو ہے وہ اس حوالے سے کہ وہ جو دنیا پہ حکمرانی کر رہے تھے ان کے پاس کچھ ہنر ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ علاقے کے لوگوں کو بھی ایک سسٹم دیتے تھے جس کی وجہ سے لوگ اس سسٹم پہ راضی ہو جاتے تھے. اب تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیا آزادی کے بعد، جتنے قوانین ہم نے، سوائے آئین پاکستان 1973، اس سے پہلے 2 آئین ہم نے دیے، وہ ردی کی ٹوکری میں چلے گئے. ابھی جو سر نے بات کہی ہے کہ آئین پاکستان جو ہم نے دیا ہے، اور اس آئین پاکستان کے علاوہ جتنے قوانین ہم نے دیے سارے متنازع ہوئے، مگر جو آئین پاکستان ہے اگر اس کی ہم پہلی لائنز بھی پڑھتے ہیں تو اس کے مطابق کوئی بھی قانون جو قرآن اور سنت کی روشنی کے سے ہٹ کر ہو وہ اس ملک میں لاگو نہیں ہوگا، اور جو قوانین قرآن اور سنت کی روشنی میں بنیں گے. اس حوالے سے تو جوڈیشل سسٹم کا تصادم نہیں ہے؟ جوڈیشل سسٹم کا بعض حوالوں سے تصادم بھی موجود ہے. جو پریمبل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جسے قرارداد مقاصد کہا گیا، اس کو آئین کا حصہ ایک پیس آف پیپر کے طور پر تو بنا دیا گیا، لیکن اس کی ٹرو اسپرٹ پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. کوشچن جو آپ نے بڑا ریلیونٹ پوچھا، ویدر جوڈیشل سسٹم آف پاکستان از اے فائن جوڈیشل سسٹم، میرا آنسر بڑا کیٹاگورک ہے، اٹس ناٹ اے فائن جوڈیشل سسٹم. بدقسمتی سے یہ جوڈیشل سسٹم ریڈنڈنٹ ہو چکا. یہ آج کے مسائل، آپ اردو میں کیوں نہیں کہتے گل سڑ چکا ہے؟ یہ گل سڑ چکا، یہ معذور ہو چکا، یہ اپنے مقاصد کو حل نہیں کر پا رہا. اس کی بنیادی وجہ جو قوانین، جیسے ملک صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ بنا کے گیا انگریز ہمارا حکمران آج سے 100 سال پہلے، 125 سال پہلے، 150 سال پہلے، یہ ہیومن میڈ قوانین ہیں، انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. انسان اپنی دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے اگلے آنے والے 10 سال 50 سال کے لیے قانون سازی کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ عرصے کے لیے قانون سازی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایون کہ جو ڈیوائن لاز ہیں، اللہ تعالیٰ کے الہامی قوانین ہیں، اس کے اندر بھی اجتہاد اجماع کا چیپٹر رکھا گیا کہ انسانی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے جو وزڈم ہے کامن، اس کو پرویل کرتے ہوئے نئی قانون سازی، نئے مسائل کو اسلام کے پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے کی جا سکتی ہے. وہ بدقسمتی سے آزادی حاصل کرنے کے بعد قانون سازی نہیں ہو سکی. سب سے بنیادی مسئلہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے فیلیئر کا یہی ہے کہ ہم آزادی حاصل کرنے کے بعد اپنے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے قانون سازی نہیں کر سکے. ہم مسائل کو سامنے رکھتے قانون سازی نہیں کر سکے. میں ایک چیز جو میرے ذہن میں سوال آتا ہے اور میں آپ دونوں صاحبان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم پاکستان میں پہلی بغاوت دیکھتے ہیں جوڈیشل سسٹم کے خلاف، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوات کے اندر جس کو ایکسپلائٹ کیا فردر پھر ٹی ٹی پی نے، کہ وہاں پر شریعت کورٹس تھیں اور 1970 سے پہلے، اور جب پھر ہم نے ان قوانین کو، اینگلو سیکسن قوانین کو جب وہاں پہ لاگو کیا تو وہاں پر بغاوت ہوئی. لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس سوال کا جواب ہم اپنے ایکسپرٹ سے لیں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام عوام اور قانون. آج ہمارا ٹاپک نظام عدل کے حوالے سے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر قانون داں جناب فاروق اوان صاحب، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب چودھری آصف عرفان صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. اور پروگرام میں ہم آج اس ٹاپک پہ بات کریں ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، جو سب سے بڑا کویشچن ہے کہ از اٹ اے فائن جوڈیشل سسٹم. اور اینگلو سیکسن جوڈیشل سسٹم، میری اپنی اس کے بارے میں ریزرویشنس ہیں، اور میرے خیال سے کافی حد تک ہم تینوں اس بات پہ متفق ہیں. مگر جو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اس اینگلو سیکسن سسٹم کو سب سے پہلے جس نے ایکسپلائٹ کیا ٹی ٹی پی نے سوات کے اندر، اور اس کے اوپر میں ایکسپرٹیز لینا چاہوں گا آپ کی کہ وہ جو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا، ہم دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ ہم نے بڑا برے طریقے سے بھگتا ہے. ہیو یو لرن سم لیسنس؟ اس طرح سے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سوات کا ایشو تھا بڑا محدود پیمانے پہ، آپ سوات سے شروع کریں اور فاٹا کے جتنے اور ایجنسیز کا علاقہ ہے بلوچستان تک بھی، وہاں پہ بڑا زبردست قسم کا جرگہ سسٹم تھا. بالکل. اور وہاں ایون مرڈر کیسز جو ہیں وہ بھی قبائلی سطح پہ ایلڈرز بیٹھ کے تو وہ معاملات طے کر دیا کرتے تھے. اور پھر جو اس وقت ٹی ٹی پی تو نہیں تھی، وہاں کی جو صوفی محمد صاحب کی جو
ایک ان کی جماعت جو ان کی جماعت تھی ان کے جو مطالبات تھے وہ 9/11 سے پہلے کے جی 9/11 مطالبات مان لیے گئے، اور پھر یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ انہوں نے پھر ان باقی لوگوں سے علیحدگی کا اظہار کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کے گروپ کی طرف سے کوئی پاکستان مخالف یا کوئی اس طرح کی ڈسٹربنس والی مگر جو بنیاد تھی وہ یہ قوانین ہی کی وجہ سے تھی، جوڈیشل سسٹم کی وجہ سے ہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیاد اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، اس کی میں نے گزارش کی نا کہ ایک صوبے کے اندر بڑا چھوٹا سا پورشن ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں پورے پاکستان کی، ہم تو بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی، ہم تو بات کر رہے ہیں چاروں ہائی کورٹس کی، ہم تو بات کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس، اور جو سر میں نقطہ اسی پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ ایک بغاوت وہاں سے اٹھی کیونکہ انہوں نے وہ شریعت کوڈ، وہ جوڈیشل سسٹم، وہ جرگہ سسٹم دیکھا ہوا تھا، جبکہ ہم پنجاب کے لوگ ہو گئے یا سندھ کے لوگ ہو گئے، ہم تو پچھلے 150 سال سے جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ قوانین دیکھ رہے ہیں نا، تو جنہوں نے وہ مزہ دیکھا ہوا تھا، جنہوں نے فوری فیصلے دیکھے ہوئے تھے، تو ان کی طرف سے تو ایک آنا لازمی ہے۔ دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ جی وہی ضابطۂ فوجداری، وہی قانون شہادت، وہی سارا کچھ، جس طرح سے ہمارے کشمیر میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں سیشن جج صاحب کے ساتھ ایک قاضی صاحب بیٹھتے ہیں، اچھا وہ چلتا ضابطہ، رولز، پروسیجر، پروسیس سارا اسی طرح سے بھی ہے، ایف آئی آر اسی ضابطے کے تحت درج ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن اسی ضابطے کے تحت درج ہو رہی ہے، انہی دفعات میں سزا ہو رہی ہے، وہی ضابطہ فوجداری ہے، وہی قانون شہادت ہے، صرف نام تھوڑا سا دے دیا گیا لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، باقی سوات میں جتنا سسٹم ہے، ظاہر ہے اس کی اپیل ہمارے پاس آتی ہیں، سپریم کورٹ میں ایشوز آتے ہیں، پچھلے دنوں بھی ایک میں نے بڑا امپورٹنٹ کیس تھا وہاں۔ سر سپریم کورٹ کی کہاں رجسٹری برانچز ہیں؟ سارے صوبوں میں۔ اچھا، انصاف کے جو بنیادی تقاضے ہوتے ہیں کہ ایک تو انصاف آپ کو مفت ملے، دوسرا آپ کو انصاف دروازے پہ ملے، اور آپ کوئٹہ سے یا چاغی سے آپ سپریم کورٹ دکھاتے ہوئے جب آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ آپ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں، انصاف کے لیے آئیں، تو کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ جوڈیشل سسٹم اس فائننس کے کیا ایک جو نارمل جوڈیشل سسٹم اس کے بھی معیار میں پورا کرتا ہے؟ آپ بڑی درست بات کرتے ہیں۔ یہ چاغی والا اور کوئٹہ والا مسکین جب اسلام آباد تک سفر طے کرتا ہے تو اس کو لگ پتہ جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے پنجاب میں کچھ ڈویژنز ہیں، گجرانوالہ ڈویژن ہے، فیصل آباد ڈویژن ہے، کچھ اور ڈویژن ہے جو عرصہ دراز سے، بلکہ کئی مہینوں سے، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ مہینوں سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگ سٹرائک پہ ہیں، وکلاء سٹرائک پہ ہیں کہ ہمیں بینچز دیجئے، لیکن وہاں انتظامی طور پہ، چونکہ میں نے پہلے ایک بات کی تھی، ایک لفظ مداخلت کا کہا تھا، اس مداخلت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ منظور نہیں ہے کہ معاملات جو ان کے ہاتھ سے نکل جائیں، ڈویژن کے پاس چلے جائیں، تو وہ ڈور سٹیپ والی بات ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو کچھ ممالک میں ایسا ہے کہ پروونسز میں، مثلا ایسٹ افریقہ کی بات ہے کہ وہ پروونسز میں بھی اپنے سپریم کورٹ موجود ہے، پروونسز میں ایک سپریم کورٹ سے اس نظام عدل کے حوالے سے ہماری کال ہے، وہ لے لیتے ہیں، پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میں بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی میرے بھائی۔ اچھا میں مڈل ایسٹ میں بھی کافی طرح کے آیا ہوں، تو اصل میں یہ جو کیس پینڈنگ ہوئے ہیں یہ ان کا کوئی حل نہیں ہے، تو یہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ اصل کیا گیا، تو اسلامی قوانین کیوں نہیں نافذ ہوتے پاکستان میں؟ بڑا ریلیونٹ ان کا کویشچن ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی ہمیں کہتا ہے کہ جو صاحب آپ اس وقت بات کر رہے تھے تو ہماری بات چلے گئی تھی، تو آپ نے کہا تھا کیٹیگوریکلی کہتے ہیں یہ گلا سڑا نظام ہے، تو بھائی نے بھی یہ سوال کیا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جس کے بارے میں کہتا ہے تو کیوں نافذ نہیں ہوتے؟ سر والی بات کیا ٹھیک ہے کہ مداخلت بڑی ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں لوگوں کے اپنے۔ ایک تو کنسیپٹ جو آپ نے پہلے کہا کہ چاغی سے لوگ آتے ہیں اور وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں تاکہ وہ سارے ان کے جو انرجیز ہیں وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں، ڈیولوشن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر اپنی ذات کے اندر طاقت کا ارتکاز کی صورتحال ہے، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے اس ملک کے اندر، آبادی کی بنیاد پر اس ملک کے اندر مزید صوبے بننے چاہیے، اسی طرح جب تک یہ پاورز ڈیوالو نہیں کریں گی اس وقت تک ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسلامک سسٹم کیوں نہیں نافذ ہوتا، اسلامی قوانین کیوں نہیں نافذ ہوتے؟ یہ جو رولنگ ایلیٹ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، یہ ان کی پرائرٹی لسٹ کے اندر نظام عدل کبھی رہا ہی نہیں۔ یہ آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے غریب اور پسے ہوئے طبقے جو ہیں وہ پٹواری اور پولیس کے در پہ چکر لگا کے ان کی توانائیاں ساری وہاں پہ صرف ہوں اور یہ رولنگ ایلیٹ اس ملک کے اندر حکمرانی کرتی رہے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو اس نظام عدل کو امپروومنٹ کرنے سے رکاوٹ کی وجہ بن رہی ہے۔ آپ بات کہہ رہے ہیں، یہ بات ہم جب جاتے ہیں مسجد میں جاتے تھے تو وہاں پر ہمارے جو استاد جو ہمیں پڑھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئیں وہ اس لیے ہوئیں کہ وہاں پر جو امیر ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ بچ جاتے تھے، سزائیں نہیں ملتی تھی، اور جو غریب ہوتا تھا اسے سزائیں ملتی تھی، تو بڑی قومیں تباہ ہوئیں، مفہوم تو یہی ہے۔
تو پھر یہ جو ہم تباہی ارد گرد دیکھ رہے ہیں تو پھر تو ریزن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ویلڈ کیا بات ہوگی؟ اس ملک کے اندر آپ کو ٹرمائل نظر آئے گا، جن معاشروں کے اندر ناانصافی ہوگی، محرومی ہوگی، وہاں پہ بغاوت کا آنا لازم ہے. ٹھیک ہے، محرومی اور ناانصافی بغاوت کی طرف لے کے جاتی ہے. جس ملک کے اندر انصاف ہوگا، عدل ہوگا، اس ملک میں بغاوت نہیں ہوگی. یہ جو بات کہہ رہے ہیں، جو آپ بات کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات کو ایڈ کروں گا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کل رپورٹ شیئر کی جا رہی تھی، یہی جملہ جو انہوں نے بولا وہاں کہا جا رہا تھا کہ وین اٹ از ود دا نیم آف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، تو ہم کہتے ہیں جی، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ISS اور یہ دوسرے لوگ ہیں، یہ جو آپ نے محرومی کی بات کی اور انصاف نہیں ملتا، اس کی وجہ سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں. اچھا پلیز کیری آن، آپ جو بات کر رہے تھے. بڑا فیمس قول ہے حضرت علی علیہ السلام کا کہ معاشرے کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے. ظلم ضد ہے عدل کی. بالکل، جن معاشروں میں عدل نہیں ہوتا ان معاشروں میں ترقی نہیں ہوتی، ان معاشروں میں استحکام نہیں ہوتا، ان معاشروں میں ٹرمائل ہوتا ہے. ہمارے ملک کے مسائل کی بنیادی وجہ اس ملک کے اندر نظام عدل موجود نہیں ہے. بریک لیتے ہیں. یہاں پر ہمارے ملک میں نظام کے جو ہمیں فیلئر نظر آ رہا تھا، جو بدامنی نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وی آر ناٹ انجوائنگ فائن جوڈیشل سسٹم. مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے بقول ہمارے اپنے تجربات کی روشنی میں وہ گل سڑ چکا ہے. لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک. جی ویلکم بیک. پروگرام عوام اور قانون میں جو آج ٹاپک ہے وہ ہے نظام عدل کے حوالے سے. جب بریک پہ گئے تو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا، جیسے چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نظام گل سڑ چکا ہے، تو ہم سٹیٹمنٹ اسی وجہ پہ دیتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ٹھوس شواہد موجود ہوں، آپ کے پاس حقیقتیں ہوں جن کو آپ جھٹلا نہ سکتے ہوں. یہ جو 20-25 لاکھ پینڈنگ کیسز ہیں، اس سے بڑا کوئی حقیقت نہیں ہوگی کہ ہم کسی نظام کے بارے میں کہہ سکتے ہیں نظام فیل ہو چکا ہے. جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، جہاں بدماش دندناتے پھرتے ہیں، جہاں سڑک پہ کوئی بھی قانون ٹریفک قوانین کی پرواہ کرتا ہی نہیں ہے، اور جب آپ عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ گوالا جو دودھ دیتا ہے آپ پکڑ کر نالوں میں دودھ پھینک رہے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی آپ کو گھوڑے اور گدھے کا گوشت بھی کھلایا جاتا ہے. تو جتنا بھی سسٹم آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہی لگتا ہے کہ جو عدل اور انصاف معاشرے میں ہوگا تو یہ بیماریاں بھی نہیں ہوں گی. تو اب یہ بات تو ہم اس پہ نقطے پہ پہنچ گئے ہیں کہ نظام کے اندر پرابلمز ہیں. تو اب دونوں سے میں جانوں گا، باری باری جاننا چاہوں گا کہ جیسے ایک بھائی نے کال کی کہ پھر ہم شرعی نظام کیوں نہیں ملک میں لاتے ہیں، تو اس کو کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں جوڈیشل سسٹم؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو اس وقت نظام ہے وہ کوئی شریعت سے متصادم نظام نہیں ہے. آئین پاکستان میں 1973 کے آئین میں جب اس کو فارمولیٹ کیا جا رہا تھا تو وہ ساری چیزیں دیکھی گئیں جس طرح سے ابھی بات ہوئی. ابتدائیے میں قرارداد مقاصد کو رکھا گیا اور اس کی روشنی میں پھر بہت ساری چیزیں، اور خاص طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں جتنے فقہ کے لوگ رہنے والے ہیں ان سب کی اس میں ایک بڑے اچھے انداز میں نمائندگی ہے، اور پھر بڑا اچھے انداز میں اس کونسل کو بنایا گیا کہ ایسے قوانین جو اسلام سے متصادم ہیں، اسلام سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، احادیث سے، اور جو اسلام کے جو مروجہ اصول ہیں ان سے اگر کوئی چیز متصادم ہے، کوئی بے شک نئے قوانین میں بھی ایسی چیز ہو تو ان کو بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں ان کو تبدیل کیا جائے گا. میں بھی کروانا چاہوں گا آپ کے ذریعے، آپ سے ایک سوال کرانا چاہوں گا سر. جب ہم قوانین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میرا اتنا نالج نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. کیا اسلام میں فوری عدل کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا؟ کیا نظریاتی کونسل نے فوری عدل کی فراہمی پہ کچھ کام کیا ہے؟ ایک حد تک تو کیا ہے، لیکن جتنا کرنا چاہیے سچی بات یہ ہے کہ جس طرح سے باقی جس طرح کشمیر کمیٹی کچھ نہیں کرتی، 5 فروری کو ایک ہڑتال کروا دیتے ہیں، ایک چھٹی کروا دیتے ہیں، اسی طرح سے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی جس انداز میں جتنی سفارشات کے لیے ایشوز ان کے پاس آتے ہیں پینڈنگ ہیں، اور پھر جس انداز میں ان کو اس پہ ایکٹیولی کام کرنا چاہیے اور حکومت کو مجبور کرنا چاہیے، پبلک کرنی چاہیے وہ ساری چیزیں، اس انداز میں نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود ادارہ موجود ہے. جس طرح سے بہت سارے ادارے ہمارے پولیس کے اوپر اینٹی کرپشن ہے، اور اینٹی کرپشن کے اوپر پھر ایک اور ہے، اور پھر نیب ہے، اور سارا کچھ ہے. لیکن اداروں کی صورتحال جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں جو صورتحال کھل کے سامنے آ رہی ہے، جی بالکل، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے بڑی کیا بات ہوگی کہ بڑے لوگ جب بچ جاتے تھے تو قومیں تباہ ہوئی ہیں. آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا، جیسے بھی انہوں نے بات کی ہے تو جنرل تھانہ ہے، پھر اینٹی کرپشن ہے، پھر سے ایک اور اوپر ہے. تو وہ ایک جہاں سے میں شوٹنگ سلواتا ہوں تو کہتے ہیں چوہی صاحب میرے پاس آتے ہیں، ایک چھوٹے پیٹ والے آتے ہیں، ایک ان سے بڑے پیٹ والے آتے ہیں، ایک ان سے بڑے منہ والے آتے ہیں. تو میں نے کہا چھوٹا پیٹ بڑا منہ کیا آ گیا؟ کہتے ہیں ایک وقت آتا ہے
کہ جب آپ اتنا حرام کھا چکے ہوتے ہیں کہ شوگر اور ہر طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں, چہرہ آپ کا لٹک جاتا ہے, جسم آپ کا سکڑ جاتا ہے. تو یہ ایک دیکھیں کہ ایک عام آدمی کو بھی کیسے مسائل کو ڈیفائن کرتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, جیسے امپروومنٹ کی بات کی ہے, آپ کیسے ہم امپروومنٹس کر سکتے ہیں کہ ایک عام پاکستانی جو باہر بیٹھا ہوا ہے اسے بھی پتا ہوگا خدا نخواستہ کہ میرے پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو میرے سامنے جو ٹکر والا ایک جاگیردار ہے یا جو ایک امیر آدمی ہے وہ مجھ سے انصاف چھین کے نہیں لے جائے گا پیسوں کے زور پہ. ہاؤ وی کین امپروو اٹ؟ ہاں, یہ $1 ملین کوسچن ہے. اس چیز پہ ہم تینوں اشخاص اس پہ ہمارا کنسنسس ڈیولپ ہو گیا کہ یہ سسٹم ریڈنڈنٹ ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو آج ہماری قوم فیس کر رہی ہے. بڑے اسٹیٹسٹکلز ہوتے ہوئے پھر تو بالکل بات ثابت ہوتی ہے. اب اس میں امپروومنٹ کیسے لائی جا سکتی ہے؟ اس ایگزسٹنگ سسٹم پہ بھی پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا بدقسمتی سے. اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ نمبر آف ججز بہت کم ہے. ایک سول جج کے پاس اگر آپ دن میں 300 کیسز کی کاز لسٹ ہے تو یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اس سے انصاف کر سکے. ٹھیک ہے, ججز کی تعداد کم ہے, ججز کی ایبیلٹی اور کیپیسٹی کم ہے. ایبیلٹی اور کیپیسٹی کم ہے. ججز کی ٹریننگ پراپر نہیں ہے. ٹھیک. نمبر 2. نمبر 3, انوائرمنٹ ہماری پراپر نہیں ہے. آپ ڈسٹرکٹ کورٹ کے حالات جا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی فش مارکیٹ میں آگے ہیں. اور لاسٹلی جو میں بات کروں گا, کل میں بار میں جاؤں گا تو میرے وکیل مجھ سے ناراض ہوں گے دوست, کہ ہمارے وکلاء کا سٹینڈرڈ بھی کم ہو گیا. ٹھیک ہے. جب تک اس ملک میں AK بروہی, SM ظفر, مولوی سراج الحق پیدا نہیں ہوں گے, جسٹس ذلہ اور جسٹس کیانی پیدا نہیں ہوں گے. اچھے وکلاء اچھے ججز پیدا کرتے ہیں. ہماری بار کا سٹینڈرڈ بھی کم ہو گیا, ہمارے وکلاء کا سٹینڈرڈ بھی کم ہو گیا. تو یہ جو سب بات کی ہے تو بات آپ نے وہ کہہ دی ہے, سوری میں بات اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جو کچھ زندگی کی ٹیچنگ سکھائی ہیں تو اس میں سے ایک مفہوم ان کی حدیث کا یوں بھی ہے کہ 3 طرح کے جج ہوتے ہیں. 2 طرح کے جج ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, سیدھا سیدھا کہہ دیا گیا, اور صرف 1 طرح کے جج ہے جو مغفرت پائے گا. اور جو جہنم میں جائیں گے ان میں سے ایک وہ جج ہے جو علم رکھتا ہے اور حق جانتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ غلط فیصلہ کرتا ہے. دوسرا وہ جج ہے جو علم بھی نہیں رکھتا, جاہل ہے اور غلط فیصلہ کرتا ہے, وہ بھی جہنم میں جائے گا. اور تیسرا وہ جج ہے جو علم رکھتا ہے, حق بھی جانتا ہے اور فیصلہ درست کرتا ہے, اس کی مغفرت ہوگی. سو یہ وہ وجہ تھی کہ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا تھا, وہ جج نہیں بنتے تھے. بالکل صحیح. مگر سر یہ جو بات کہہ رہے ہیں, جو آپ نے ایک بات کہی تھی, میں چاہوں گا آپ بات کو تھوڑا ایمفیسائز بھی کریں. آپ نے کہا جی مداخلت ہے. میں ایک جج ہوں, میں علم بھی رکھتا ہوں, حق بھی رکھتا ہوں اور میں جانتا بھی ہوں, مگر جو میرے نیچے پولیس ہے مجھے پتہ اس نے FIR غلط کاٹ لیا ہے, جو مجھے پتہ ہے گواہ ہے وہ بھی جھوٹا ہے. جب سارا سسٹم ہی جھوٹا ہے تو آپ کی بات کو تو سیکنڈ کر دیتا ہے. میں ایک اپنا, میں نے اس پہ کچھ دن پہلے کالم بھی لکھا. جی چکوال ایک مرڈر کیس کے سلسلے میں گیا کوئی 1 مہینہ 1.5 پہلے. تو وہاں جب میں آرگومنٹس کر چکا تو جج صاحب نے کہا کہ تھوڑی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, پراسیکیوٹر صاحب تشریف لائیں گے. مجھے پتہ یہ چلا کہ چکوال میں 7 سیشن جج صاحب اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب سمیت 7 سیشن کورٹس ہیں اور 14 عدالتیں ہیں میجسٹریٹ صاحبان کی. 21 عدالتوں میں آپ سن کے حیران ہوں گے, پریشان ہوں گے, 21 عدالتوں میں صرف 3 پراسیکیوٹر صاحبان ہیں جو 21 عدالتوں کا کام چلاتے ہیں. جب وہ پراسیکیوٹر صاحب سے میں نے پوچھا, جب وہ تشریف لائے, تو انہوں نے کہا جی ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے ضلع کی بڑی عدالت ہے, سیشن جج صاحب کے پاس پراسیکیوٹر صاحب موجود ہوتے ہیں, اور باقی 6 جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی عدالتیں ہیں, ہم ایک عدالت میں ہوتے ہیں, پھر دوسری طرف سے کال آتی ہے وہاں بھاگ جاتے ہیں, وہاں سے تیسری میں بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا تو میجسٹریٹ کورٹس جو ہیں 14 وہاں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وکلاء اپنے تعاون کر کے پراسیکیوٹر کے بغیر وہاں کام چلاتے ہیں, حاضری وہاں لگ جاتی ہے, پراسیکیوٹر موجود نہیں ہے. امن صاحب, جب ہماری ترجیحات یہ ہوں کہ یہ چکوال جو ہے یہ دارالحکومت سے گھنٹے کے فاصلے پہ ہے, کوئی بہت دور نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صادق آباد, رحیم یار خان اور پھر وہ جو دور دراز کی ان کی تحصیلیں وہاں پہ کیا پوزیشن ہوگی. دوسری بات, میں نے ATA کورٹ میں ایک کیس کچھ عرصہ پہلے, وہ کیس میرا ایکوٹ ہوا, 18 کلو گرام اس میں بارود تھا. میں نے جب وہ ایک اس کے اسپیشلسٹ جو اس کی ایگزامن کرتے ہیں, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ نے اس کو ایگزامن کیسے کیا تھا, کوئی لیب رپورٹ اس میں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ویژول ایگزامینیشن تھا. میں نے کہا میرے بھائی میں کوئی اس میں ریت ہے, سیمنٹ ہے, تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ بارود ہے؟ انہوں نے کہا بس یہی ہے, ہمارے پاس کوئی لیب ہے نہیں. کوئی لیب ہے نہیں. سو تھینک یو ویری مچ, ٹائم از شارٹ.
اور ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے جب ہم مسائل ڈسکس کرنے جاتے ہیں، صرف اور صرف آپ کو ویک اپ کال دینی ہوتی ہے. اگر یہاں بیٹھ کر ہم تینوں، دو صاحبان تو کالے کوٹ میں آگے مگر ہم تینوں قانون کے طالب علم ہیں، اگر ہم بھی یہ کہتے ہیں نظام بدلنا ہے تو نظام بدلنے میں ہمارا ساتھ دیں. خدا نخواستہ نظام بدلنے کا مطلب کوئی بغاوت نہیں ہے. نظام بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رائٹس کو رائٹ وے سے لینا ہے. آپ سے اجازت چاہوں گا، زندگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فاروق امان صاحب، تھینک یو ویری مچ چودھری آصف عرفان صاحب. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا میزبان ہامون رشید. اللہ حافظ.